الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، قرآن پاک کے دوسرے پارے سے سورۃ البقرہ سے ایک آیت پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے تحت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال فرمایا تھا۔ وہ سوال کیا ہے؟ وہ یہ ہے چاند کے ابتدائی دنوں کے بارے میں، اور فرمایا حضرات صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، سورج تو اپنی حالت پر رہتا ہے، اس میں اتار چڑھاؤ نہیں ہے، گڑتا بڑھتا نہیں ہے، اور چاند یہ شروع میں باریک رہتا ہے ہلال کی شکل میں، پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، بڑھتے 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 مکمل ہو جاتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے، گھٹتے گھٹتے ختم ہو جاتا ہے۔ تو چاند کے بڑھنے اور گھٹنے میں ہمارے لیے کیا مصلحتیں ہیں، کیا فوائد ہیں؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یسألونک عن الأہلہ۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے چاند کو بڑھنا اور گھٹنا اس لیے بنا دیا ہے، اس سے دین کے مسائل کے سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ چونکہ چاند اور قمری تاریخ سے بہت سارے مسائل وابستہ ہیں، جیسے روزوں کے ابتدا و انتہا کا تعلق، اور اسی طرح شہور حج یعنی حج کے مہینوں کے ابتدا اور انتہا کا تعلق، اور اسی طرح معتدہ عورتوں کے معاملات کا تعلق، اور اسی طرح بچوں کے بلوغت کا تعلق، ان تمام چیزوں کا تعلق چاند اور قمری تاریخ کے ساتھ ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت نقل فرمائی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قد جعل اہلۃ مواقیت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو تمہارے لیے مقرر فرمایا۔ کیوں؟ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، جب تم اس کو دیکھو تو روزے رکھو، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، اور جب تم چاند دیکھو تو روزہ چھوڑ دو۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا چاند کے فیصلے پر ہے، روزے کا چھوڑنا بھی چاند کے فیصلے پر ہے۔ تو لہٰذا اسی طرح جب بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو ہم لوگوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے، ہم شمسی تاریخ کو حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی انگریزی تاریخ کو، جبکہ شریعت کے اندر جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو اس وقت قمری تاریخ کا اعتبار ہوتا ہے، اور قمری سال شمسی سال کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے۔ تو اس حساب سے اگر اندازہ لگایا جائے تو بچے بڑے ہو جاتے ہیں انگریزی سال کے پہلے ہی۔ تو اسی لیے جب بچوں کی ولادت ہو تو اس وقت چاند کی جو تاریخ ہوگی، جس مہینے میں پیدا ہوگا، جس سال میں پیدا ہوگا، جس تاریخ میں پیدا ہوگا، ان تین چیزوں کو محفوظ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح آخر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک بات فرمائی، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کے اس سوال کے جواب میں اس آیت کو نازل فرمایا، وہی سوال جو میں نے شروع میں بتلایا حضرات کی خدمت میں۔ اس کے بعد ایک باریک بات بتلائی، وہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے
اپنی پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اور صرف 14 سوالات ہی کیے ہیں۔ یہ حضرات صحابہ کرام کا کمال ادب تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے جتنے بھی امتیں گزری ہیں ان تمام امتوں کی ہلاکت کا سبب، ہلاک ہونے کی وجہ اس میں یہ بھی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ لوگ اپنے انبیاء سے طرح طرح کے بیکار کئی سوالات کیا کرتے تھے، اور ایسے سوالات کیا کرتے تھے کہ ان کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا تھا، بیکار سوالات۔ تو اسی لیے حضرات صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی میں 14 سوالات کیے ہیں صرف۔ اب اندازہ کرو کتنی زندگی گزارے ہوں گے حضرات صحابہ کرام نے، اور اتنی لمبی زندگی میں صرف اور صرف 14 سوالات ہی کرنا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے دلوں میں کتنا ادب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ تو اب نزول انبیاء کا سلسلہ نہیں ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو حضرات علماء مفسرین کہتے ہیں کہ حضرات علماء کرام سے ایسے ہی سوالات کرنا مناسب ہے جن سے دینی فائدہ عمل کرنا ہو، اور ایسے سوالات کریں جس سے ہمارا دینی فائدہ ہو، اور ایسے بیکار سوالات کرنا اس سے بھی گناہ ملتا ہے۔ تو ترجمہ دیکھیں شاید کا، یسألونک عن الاہلہ، لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ انہیں بتا دیجئے کہ ان لوگوں کے مختلف معاملات کے علاوہ حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو آج اس تفسیر سے جو نصیحتیں ملی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔